رزق اللہ نے دینا ہے اور اللہ دے گا. رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ کہاں سے آئے گا, اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا, بہت اچھی پرسنالٹی کی, لکھا پڑھا بندہ نظر آتا, مگر زاروں قطار ہونے بیٹھ گیا, آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں, آپ کوئی بات کرے. اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ دے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے. گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے, تو مکان خرید لیں گے, بیٹی کی شادی کر لیں گے, یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے. وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپے ملے جو بینیفٹ کے تھے. میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی, اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں. کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا, میں نے کئی باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے. اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں, بڑا فائدہ ہے اس میں, بڑا فائدہ ہے, اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں. کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں, تو میں اس کو نہ کرتا رہا. بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو, کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے گیا ہے. بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں, اس کو 8 لاکھ دے دیں اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے, پتہ چل جائے گا ایک سال میں. تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسے میں ہوگا, پورے پیسے میں تو نہیں ہوگا نا. کہتے ہیں مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیا. اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا. اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا. میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا. 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے, باقی ادھر سے مل جاتے تھے اور ہم آرام کی زندگی گزارے. 1 سال پورا اسی طرح گزر گیا. تو میری بیوی نے کہا کہ یہ بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں. سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں, اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور دفعہ ہو جائے گا. میں نے بیوی کو بتایا, اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے, دیکھا ہے شریف آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, وعدہ پورا کرتا ہے, تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دیں. کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دی. اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی تو اس دن میں نگاہیں بدل دی, بات کرنی چھوڑ دی. میں مصروف ہوں, ابھی کال نہیں لے سکتا, میں بعد میں کال کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیا. پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے, پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں. اب میں نے اسے فون کیا بھائی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے, آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے. اور جی میں نے آپ سے بات کر رہی ہے, میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا. اب بات اس نے کیا کی, اس نے کہا کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے, تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے. اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائز کے تھے, اسی طرح کے, وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے, پروفٹ بھی ہو جاتا ہے. اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا تو لاس کو بھی برداشت کر لو. کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے غبن ہو گئے, ختم ہو گئے. کہتا ہے اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا, نہ میں لڑ سکتا تھا, وہ لڑائی میں مقدمے میں ان سے زیادہ تیز تھا. لیکن مجھے گلٹ تھا اندر ایک صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے, میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے, بچوں کی شادیوں میں کام آتے,
میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی۔ کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے؟ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے ہیں آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی رکھا نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا۔ اگر کسی نے پہنچانے میں بدیاتی کی تو اللہ دوسرے داخیے کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے۔ اس کو تھوڑا تسلی ہوگی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بدیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی۔ میں نے اسے بیٹھ کے کلمات پڑھا دیے اور ان کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بدیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بدیانتی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ جو میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے۔ تو اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ وہ بھی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھائی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دے گے۔ تو ہنس پڑا، حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سوچے کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا، چاہے مجبوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ گیا اور اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے گی۔ پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کے لیے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچ دیں پروفٹ رکھ کے